अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितनी तेज़ी से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस बने और फैसले हुए, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये मुकदमात ख़त्म भी हो रहे हैं। इस हवाले से नैब मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा कलअदम करार देते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने मरियम नवाज़ की हाई कोर्ट से बरियत का फैसला भी पढ़कर सुनाया और कहा कि अदालत ने लिखा था कि प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बायस रेफरेंसेस दायर किए गए थे। जस्टिस मियां गुल हसन ने यह सवाल किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मरियम नवाज़ की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की थी, अब वो फैसला हतमी है, इस पर हम दलाइल नहीं दे सकते। तो अदालत ने कहा कि फिर इसको मंजूर कर लें। दलाइल के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला सुना दिया। नाज़रीन, इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, आज मेरे साथ इंसाफ हुआ। मैंने अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था और आज अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया। ये फैसला नवाज शरीफ को सियासी तौर पर कितना फ़ायदा पहुँचाएगा और क्या उनका जो सियासी इंतकाम निशाना बनाए जाने का देरीना मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हो गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हम बारहा यहाँ ये बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब नैब के हवाले से भी बात होती रही कि नैब सियासी इंतकाम एक ऐसा इदारा बना दिया गया कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया बहुत सारे सियासतदानों को। और ख़ास तौर पर जब हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं तो वो यही कहते थे कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। इस फैसले को सामने रखते हुए ये क्या सियासी तौर पर फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, और वो जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का उनका मौक़िफ़ था ये दुरुस्त हो गया, इसका मतलब है, और पॉलिटिकली इसका क्या बेनिफिट्स वो ले सकते हैं? दुआ, एक तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ इमरान खान के साथ। दूसरे जाहिर है उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था और आज बरी होने के बाद भी कहा कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। और मैं यहाँ पे आपके सामने जब से ये केस चल रहा था उस वक्त से अब तक मुसलसल नैब के हवाले से बात कर रहा था। देखें, नैब के चेयरमैन चौधरी कमर जमान को बुला के रोस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया नैब हमारे सामने फौत हो गया पनामा केस में, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? उन्होंने कहा जी मेरा काम नहीं है, ये SCCP और दूसरे इदारों का है, रेगुलेटर काम करे और मुझे ला के भेजेंगे, वो बनाएंगे तो हम काम करेंगे। पूरी धमकी जिस तरह राजा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाई गई कि आप जनाब ये खुफिया वोटिंग खत्म कर दें, उन्होंने कहा जी आप ऑर्डर कर दें। ये धमकियां जजेस लगाते रहे, फैसले नहीं करते रहे। यही हमारा अलमिया है कि आप कहते, फिर उसके बाद पनामा छोड़ दिया, फिर फैसला ये दिया कि वो जो नवाज शरीफ के बकौल 5 मुअज़्ज़िज़ लोग और JIT के 5 हीरे, जिसमें चौधरी कमर जमान और जफर हिजाजी साहब जो SCCP के थे हेड, उन्होंने बताया कि हमसे JIT के मेंबर्स तब्दील कराए गए। इम्तियाज़ ताजवर का नाम मैं कई दफ़ा ले चुका हूँ कि उनको लाहौर बुला के मॉनिटरिंग, मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़िज़ एजाजुल हसन साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के नंबर 3 पे जज हैं इस वक्त आज, उनको आना चाहिए सामने कि मॉनिटरिंग वो कर रहे थे, रिपोर्ट्स 15 दिन बाद लेते थे, एक्सटेंशन वो दे रहे थे कि जब आपने बुनियादी काम जिसका इन्वेस्टिगेशन का था नैब का वो होने ही नहीं दिया, आप मैसेज किया इम्तियाज ताजवर को लाहौर में कि फीता नहीं खोलना वरना तौहीन अदालत में चेयरमैन को उड़ा देंगे, और ये फीता बंद किए हुए लेटर फॉरवर्डिंग लगाएं, टाइम पूरा करें और भेज दें। उन्होंने भेज दिया। ये है वो शाखसाना कि नैब, उस वक्त तो इमरान खान थे ना जब मरियम नवाज बरी हुई 2 साल पहले, और चेयरमैन नैब भी वही थे जिन्होंने सजाएं दिलवाने में किरदार अदा किया था, जिनको कहते थे ये शाहिद खकान का लगाया हुआ है, ये खुर्शीद शाह का लगाया हुआ है, हम क्या करें। इसी तरह जब अपने पे आई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तो वो डाल दी कि जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था, लगाया खुद था। इस तरह ही है ना, कोई चीजें तो नहीं हुई कि जब आई बात अपने पे तो दूसरे पे डाल दी, वरना कह दी कि इन्होंने किया था। तो जब नैब ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया और 2 साल पहले जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मरियम नवाज ओनर है, उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास ये लेटर है जो JIT ने ड्राफ्ट किया है, क्योंकि वो ना
یو کے سے بن کے آیا تھا کہ وہ یو کے برٹش گورنمنٹ سے اس کی کوئی سٹیمپ ہو, کہیں سے آیا نہیں تھا, وہ جے آئی ٹی کے ہیرو نے نکالا تھا, وہ بری ہو گئی. تو نواز شریف کو کہاں سے پھنسا سکتے تھے؟ آج ہمارے ہاں سوال ہوں گے, وہ جی رسید نہیں دی فلانی دی. بھائی وہ جب کہہ رہا ہے حسین نواز کہ مجھے میرے دادا نے دی, پکڑ لیتے نا دادا کو بھی جو مرحوم ہو گئے تھے, اور پوتے کو جو لندن میں بیٹھا تھا. آپ بڑے ہیرے ہیں نا, آپ تو سب لوگوں کو, ہمیش خان کو نہیں پکڑ کے لے آئے تھے اس وقت جو پنجاب بینک کا سربراہ تھا, وہ امریکہ سے آیا تھا نا, ڈوئل نیشنل تھا. تو آپ ہمت کرتے پکڑتے لوگوں کو. جب آپ نے کیا کچھ نہیں تو آج بری ہونا تھا. میں تو ٹویٹ بھی کر رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں مسلسل پروگرام میں بھی کہ العزیزیہ جو یہ 2-2.5 قسطوں میں ہوا ہے وہ ایک میں ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جج کو سزا دے چکے ہیں. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس نے پابند کر دیا کہ اس کا فیصلہ تب کرنا ہے جب آپ اپیل سنیں گے. لہذا وہ کوئی نہ اپیل کر سکتا تھا نہ سن سکتا تھا. یہ اگلے دن کی بری ہونے کی بات ہے. آپ دیکھیں ایک طرف ظاہر ہے کہ ایک پروپیگنڈے میں 4,500 پروگرام کرائے گئے اور گھنٹوں کی ٹرانسمیشنیں کرائی گئی باقاعدہ, ڈنڈا دے کے بتا کے کہ یہ لائن رکھنی ہے اور یہ نہیں بولنا, اور جو دوسرا بولتا تھا اسے آف ایئر کر دیتے تھے. یہ سسٹم چلوایا گیا کہ ہمیں ہر صورت میں بدنام کرنا ہے. تو ان کی پبلکلی خلاصی تو ہوئی نا, بریت ہو گئی. باقی الزام لگانے والے ان پہ بھی لگائیں گے, عمران پہ بھی لگائیں گے. آج عمران وہاں پھنسے ہیں, ہم اگلی دفعہ بات کریں گے شاید اس پہ. یہ وہ کیس ہے جو پاکستان کے لیے کروڑوں روپے خرچ کروائے گئے. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ جرمانے بھی ہونے چاہیے کہ کیوں اس طرح کا کیس بنایا گیا. صحیح ہے. اب جی آیا صاحب یہ بات تو درست ہے کہ ثابت کچھ نہیں کر سکے. آپ نے الزام لگائے اور ان پر اور پھر بہت ساری ایسی آڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا پی ایم ایل این کو اس وقت. اب چونکہ فیصلے آ رہے ہیں, اس وقت بھی عدالتوں کے فیصلے تھے, اب بھی عدالتوں کے فیصلے ہیں, ہم ان پر سوال تو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ فیصلے ہیں. اب یہ جو فیصلے آئے, اب ایک شخصیت جو پہلے اس میں ملوث تھی اب اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا, تو وہ اب اس کا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ اور خاص طور پر جب ہم نواز شریف صاحب جو کہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں انتخابات کے بعد, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو ایک سیاسی انتقام کا موقف بنایا گیا, کہا جاتا تھا نون لیگ کی طرف, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ثابت ہو گیا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ ہی بنایا گیا تھا؟ دعا پہلے تو مجھے آپ سے احتجاج کرنے دیں. جی جی بالکل. میرے قائد سرخرو ہوئے ہیں اور آپ نے مبارکباد نہیں دی انہیں. سب سے پہلے تو آپ قائد, مجھے لگا تھا آپ مٹھائی لے کر آئے, نہیں پہلے آپ خالی ہاتھ آپ قائد کو مبارکباد دیں, اتنا اللہ نے سرخرو کیا ہے. ایک بات اب ذہن میں رکھیں, ہمارے ملک میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے. جو سزا ہوئی تھی یا سزائیں ہوئی تھیں وہ میرٹ پہ ہوئی تھیں. آج بریت ہوئی ہے تو وہ بھی میرٹ پہ ہوئی ہے. دیکھیں اس میرٹ کی یقین دہانی اگر قائد کو نہ کرائی جاتی تو وہ پاکستان کبھی تشریف نہ لاتے. وہ آرام سے سکون سے علاج کرا رہے تھے لندن میں بیٹھ کے, اور وہ وہیں بیٹھے رہتے. جب انہیں یہ یقین دلا دیا گیا کہ جی آپ کے میرٹ پہ اب بریت ہو جائے گی تو وہ واپس آ گئے, اور آج وہ ہم نے دیکھ لیا, وہ میرٹ ہمیں نظر بھی آ گیا. اب لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ حضور جن ججوں نے, وہی عدالتیں ہیں, کچھ جج بھی وہی ہیں جنہوں نے سزائیں دی تھیں, تو ان ججز کو سزا کون دے گا؟ بھائی سارا غلط. وہ آج قائد جب کہتے ہیں کہ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا, اور جن لوگوں نے ریفرنس بنا کے بھیجے اور جن لوگوں نے کہا کہ جی نہیں بس اس کو کھولنا بھی نہیں ہے, بس سزا سنانی ہے, اور پھر ججوں نے الحمدللہ آرام سے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, چونکہ آرڈر آ گیا ہے اب ہم سزا دے دیتے ہیں. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ اب آرڈر نہیں آیا ہوگا ججز کو کہ آپ نے بری کرنا ہے؟ مطلب اس وقت اگر آرڈر پہ چل رہی تھی چیزیں تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آرڈر پہ نہ چل رہی ہوں؟ قائد کو البتہ کچھ لوگوں کا اس میں شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. ایک تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن سے ڈیل کر کے وہ واپس آئے, ایک چھوٹے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اس لیول پہ, اور آج قائد کو سرخرو ہونے کا موقع ملا. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ العزیزیہ میں وہ کیوں بھی دوبارہ رجسٹرار ڈیٹ دے گا, وہ آج ہی کر دیتے یار اس کو بھی. آپ دیکھیں نا, ہم تو لٹکے ہوتے ہیں, آج کل تو چھوٹی سی ضمانت کا فیصلہ ہوتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی پتہ نہیں کب اس کو سنایا جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں سر, اگر یہ جو کیسز ہیں جو سیاسی انتقام کی بات کرتے ہیں, تو یہ اگر کہلوا کر سزا تھی تو اب اگر پھر ڈیل کے ذریعے ان کو بریت اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس میں کیا غلط کیا ہے؟ نہیں میں تو پہلے اعتراف کر چکا ہوں کہ میرٹ پہ ہے سب کچھ, میں تو اس سے تو انکار ہی نہیں کر رہا. دعا مطلب وہ سزا آپ, مطلب آج قائد بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ملک کیسے چلے گا
کہ آپ پرائم منسٹر کو نکال دیتے ہیں درمیان میں سے رکھ کے. تو میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ وہ ایک پرائم منسٹر اس وقت جیل میں ہے. آج اچھا ہوا انہوں نے بات کی اس پرائم منسٹر کے حوالے سے جو ایکس پرائم منسٹر ہے اس وقت, کہ وہ نہیں چاہتا میں ہو, لیکن وہ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قدرت کا نظام ہے, اسی طرح چلتی ہوتی ہیں چیزیں. قدرت سے زیادہ ہم نے کچھ نظام کو خود بھی بگاڑا ہوا ہے. ہم چونکہ ظاہر ہے ہمیں کندھے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے, اور وہ سارے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, سارے یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی تو دیکھیں نا, سیم پیج کی کتنی گردان ہوا کرتی تھی کہ جی ہم سیم پیج پہ ہیں اور ایسی کی تیسی جو مطلب وہ ہم فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. پھر وہ سیم پیج درمیان میں پتہ نہیں کسی نے سیاہی ڈال دی اس میں یا کہیں سے پھٹ گیا وہ اور چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ پیج سیم پیج سے نکلنے کی ضرورت ہے اس ملک کو. اس ملک کے پیج پہ آنا چاہیے کہ اس کے لیے آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر صرف اس ملک کے لیے کریں. بہرحال آپ قائد کو مبارک نہیں دی آپ نے, مجھے اس پہ تو احتجاج کا حق ہے. میں قائد کو مبارک دے رہا ہوں کہ ان کو بریت بہت بہت مبارک. صحیح ہے جی. چلیں جی, ایاز صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو مبارک, اور فیصل صاحب مبارک دینا پسند کریں گے آپ نواز شریف صاحب کو؟ اور آپ کے خیال میں جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب فیصلے, چاہے وہ سزائیں ہوں, چاہے وہ سزاؤں سے خلاصی ہو, وہ سب میرٹ پر ہوتا ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے یہ جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور اب یہ جو آج کا فیصلہ, یہ سب میرٹ پہ ہے؟ وہ تو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ اگر الیکشن وقت پر ہو گئے تو قوم کا مفاد ہوگا, وقت پہ نہیں ہوئے تو وہ بھی قوم کا مفاد ہوگا, اور ملتوی ہو گئے تو وہ بھی قوم کا مفاد ہوگا. اس میں تو کوئی ہمیں ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے. لیکن آج کا فیصلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ سمیت دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا نبیذ سیر ہے کہ اگر آج ان کو سزا ہو جاتی ہے تو 4 سال کے بعد جو ہے اس سزا کو جو ہے وہ کالعدم بھی جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ایک خاص ماحول بنا کے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا دی گئی. جیسا اس وقت عدلیہ کہہ رہی ہے ایسا ہی ہوا ہوگا, جیسا عامر صاحب بیان کر رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہوا ہوگا. ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے. تو آپ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ اگر نواز شریف کے جانے سے پاکستان کو نقصان پہنچا, ان کو دینے سے پاکستان پیچھے چلا گیا, تو وہ افراد جو ذاتی حیثیت میں, انفرادی حیثیت میں یا اداروں کے حوالے سے استعمال ہوئے یا انہوں نے دوسروں کو استعمال کیا, اگر آج آپ نے, یہ اب یہ نواز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے, آپ اللہ پر چھوڑ کے جو ہے نا بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اگر آج آپ نے ان کو عبرت نہیں بنایا تو آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آج آپ کی سزائیں کالعدم ہوئی ہیں, یہ کالعدم سزائیں کل جو ہے نا بحال بھی ہو سکتی ہیں. یہ سسٹم ہے. سسٹم کو کہیں تو آپ نے جو ہے وہ بریک لگانا ہے. جو عامر صاحب کہتے ہیں کہ نیب کے افسران نے تو ڈی آئی ٹی کی رپورٹ بھی نہیں پڑھی تھی, ان سے اوپر آیا, اور بھائی نیب کے افسران کو تو لٹکانا بھی چاہیے نا. آپ بنائیں نا عبرت. اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ماضی میں کیا غلط ہوا, اس چیز کو بھی چھوڑ دیں. جی جی, اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, ماضی میں کتنا غلط ہوا. آج جو فیصلہ ہے اس کے محرکات, اسباب, اس کو بھی چھوڑ دیں. کہیں تو چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا, چلے آج سے شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اتنی سخت کارروائی کر دیں کہ آئندہ کوئی افسر کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, کوئی ادارہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, کوئی افسران کسی ادارے کو استعمال نہ کر سکے. عبرت بنا دینا. آج نواز شریف صاحب دیکھیں اس وقت جس پوزیشن, نواز شریف صاحب کریں, نیب کے قانون میں لکھا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. نواز شریف صاحب جس پوزیشن پر ہے اس وقت, ان کے لیے جو ہے نا وہ 4تھی دفعہ وزارت عظمیٰ تک پہنچنا اہم نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سمت کو درست کر دیں, پاکستان کے نظام کو بہتر کر دیں. آج یہ ہمت کریں, آپ یہ روایت ڈال دیں, آپ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں جو ہے نا وہ سرخرو ہو جائیں گے. آپ چھوڑ دیں کہ آپ نے دوبارہ سے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچنا ہے اور دوبارہ سے ہو سکتا ہے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا ہی نہیں چاہتے ہیں فیصل صاحب. اس کا تو علاج نہیں ہے. پھر اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ 4 سال کے بعد یہ سسٹم تبدیل ہوگا, یہاں شپ تبدیل ہوگی, ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوں گی, کوئی کسی کی سزا کالعدم ہو جائے گی, کسی کی سزا بحال ہو جائے گی. یہی سسٹم چلتا رہے گا. کوئی تو ہو اس ملک کے اندر جو کھڑا ہو جائے کہ بھائی اب یہ غلط ہو گیا, ابھی میں اقتدار کو لات مارتا ہوں, میں نے نظام کو اب صحیح کرنا ہے, میں نے ملک کو درست میں ڈالنا ہے. میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے. یہ موقع اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس ہے تو وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہے. وہ اس وقت کر سکتے ہیں. اگر اس وقت وہ ہمت کر لیں
اور یہ سوچ لیں کہ ان کے لیے اقتدار اہم نہیں ہے, اس قوم کا دعا ایک مستقبل, چھوٹی سی اس بات کی کرنی نسلیں اور پاکستان اہم ہے, تو یہ زیادہ میرے لیے اہم ہے. تو آج وہ طے کر لیں کہ اب بھائی پہلے اس معاملے کو نمٹا دو, تاکہ آئندہ کے لیے چیپٹر کہیں تو اس کو کلوز کرنا ہے نا, یا اس کو چلاتے رہنا. 70 سال سے چلا ہے, آئندہ 70 سال بھی اسی طرح چلانا چیزوں کو, تو چلاتے رہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ بات بھی ذہن رکھیے, نواز شریف صاحب ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں آج ختم ہو رہی ہیں کل بحال بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, کوئکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک ٹویٹ ایکسپریس نیوز کا بھیجا ہے جو 28 مارچ 2018 کا ہے 3:49 کا. جی, اس پہ لکھا ہوا ہے نواز شریف کے آف شور کمپنی اور لندن فلیٹس کے مالک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں واجد ضیاء. یہ اس نے احتساب عدالت میں بیان دیا تھا, ٹھیک ہے, صحیح, اور سزا ہو گئی تھی. بھائی یہ میں اپنے ایکسپریس کا اسکرین شاٹ آپ کو میں نے بھیج دیا. صحیح صحیح. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرٹ پہ سزا ہوئی. نوید صاحب ایسی تو پھر بہت ساری مثالیں ہیں. خود جس طرح اب یہ واجد ضیاء اس وقت ہیڈ تھے اور انہوں نے بھی کہا, لیکن اس کے بعد جو بڑی آڈیوز ویڈیوز سامنے آئیں, بڑی چیزیں ایسی تھیں جو ثابت کر رہی تھی کہ یہ غلط سزا ہوئی. تو آپ کے خیال میں یہ میرٹ پر سزا جو ہے وہ کالعدم ہوئی, اب سرخرو ہو گئے نواز شریف صاحب, تو کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور وہ جو ایک بیانیہ کے سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا گیا تھا اور اب وہ سرخرو ہو گئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ وہ بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ان کا؟ ظاہر آگے انتخابات ہیں تو انہوں نے کوئی تو بیانیہ لے کر جانا ہے, تو اب وہ یہ بیانیہ کہ واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اب دیکھیں وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نوید صاحب, اب الیکشن میں کسی بیانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوری, احتساب کا ادارہ اور احتساب کا قانون پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جب سے یہ احتساب کا قانون بنا اور جب سے احتساب کا یہ ادارہ بنا, تو احتساب کی بجائے اس ادارے کو, اس قانون کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور سیاسی انتقام کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا. نواز شریف صاحب نے خود بھی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیا گیا. ایشو یہ ہے کہ آپ کو لاڈلا بننا ہے, آپ لاڈلے نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے خلاف احتساب کا قانون, احتساب کا ادارہ حرکت میں لایا جائے گا, جیسے 2018 کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف کیا گیا. اگین جیسے خان صاحب نے کہا, ساری چیزیں میرٹ پہ ہوئیں کیونکہ جو ان کو سزا ہوئی وہ بھی میرٹ پہ ہوئی کیونکہ وہ لاڈلے نہیں تھے, اس وقت لاڈلا کوئی اور تھا. اچھا, اس کے بعد اب صورتحال دیکھ لیں, یہی وہ جماعتیں ہیں جو اقتدار سے باہر ہوتی ہیں, لاڈلے نہیں ہوتے, تو اس وقت جو ہے ان کو احتساب کے قانون کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آئیں گے, ہم احتساب کے قانون کو بدل دیں گے, ہم احتساب کے ادارے کو ختم کر دیں گے, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. لیکن جب وہ آتے ہیں اقتدار میں تو پھر وہ ان کی, کیونکہ یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا میرے خیال میں, وہ جو اصل سیاست چلا رہے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی وہی چیز ہو رہی ہے, جو بھی نواز شریف صاحب کے خلاف ہوا وہ غلط ہوا, وہ ٹھیک نہیں ہوا, لیکن جو اب پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ہاں یہ ہے کہ احتساب کے قانون سے بچنے کے لیے, احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے مل کے کام کر رہی تھی, آج کون کر رہا ہے؟ احتساب سے بچنے کے لیے آپ کو لاڈلا بننا پڑے گا, اور نواز شریف صاحب لاڈلا بن گئے ہیں. اور جیسے فیصل نے کہا کہ اس وقت ان کو کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہے, بیانیہ وہ پہلے ہی قربان کر چکے ہیں, اور ابھی دیکھیں وہ اپنے وہ مرے ہوئے بیانیوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, ابھی اس دن جو انہوں نے دوبارہ وہ مجھے کیوں نکالا والی بحث لے کے آگے. لیکن ہاں یہ دیکھنا ہوگا, نواز شریف صاحب 3 دفعہ پہلے لاڈلا بن چکے ہیں, اور تینوں دفعہ ان کو پتا ہے کہ کیسے آسانی سے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی. تو نواز شریف صاحب کو عوام کا لاڈلا بننا چاہیے, انہیں کسی اور کا لاڈلا نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اگر آپ لاڈلا بن کے اقتدار میں آئیں گے
اور پھر آپ جو ہے وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو بھٹو کے ساتھ ہوا، پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، اور آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو لاڈلا بن کے یہ ساری احتساب کے عمل کو اوور ٹرن کرنا جو ان کے خلاف ہوا تھا، یا جو ابھی جس طرح سے وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ایک اور جو کہ لاڈلا تھا کل تک اور آج لاڈلا نہیں ہے، تو احتساب کا قانون، احتساب کا جو ادارہ ہے اس کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یعنی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ماضی کی غلطی تھی اور اس کو کریکٹ کیا گیا، تو اب اس ماضی کی غلطی کو کریکٹ کر کے کیا آج جو غلطی ہو رہی ہے تو اس کی کریکشن پھر آگے ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اسی طرح میرے خیال میں ان دائروں میں گھومنے کی بجائے عوام کا لاڈلا بننا چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں نا پھر اسی دائرے کا حصہ بھی ہوتے ہیں، اس دائرے میں رہتے ہوئے پھر اپنے ہی ایڈوانٹیجز کا وہ سوچتے ہیں، جن کو ہم بار بار کہتے ہیں سیاسی مفادات ہیں ان کے، پھر وہ عوام کی طرف جاتے نہیں ہیں نا، تو پھر عوام کیسے لاڈلا ان کو بنا سکتی ہے؟ نوید صاحب، الیاس صاحب، آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے سیاسی طور پر نواز شریف صاحب کو آج کے فیصلے کے بعد؟ آج کے فیصلے کے بعد فائدہ تو یہی ہے، اب سب کو یہ پتہ تھا، سب ذہنی طور پر تیار تھے کہ اگر میاں صاحب آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ ڈیل کا حصہ ہیں، اور ڈیل کے حصے میں یہی تھا کہ تمام کیسز وغیرہ، آپ کو پتہ کتنے عرصے سے کیس لگے نہیں تھے، اب کیس کی ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، تو ظاہر ہے لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا کہ جی ظاہر ہے ڈیل کا حصہ ہے اور یہ ہونا ہے۔ اب تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا لذیذیہ میں بھی ہوگا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں کہ پہلے کیس بنائے گئے اور اب بری ہو گئے، وہی عدالتیں، وہی سارے کیس وغیرہ جو چل رہے ہیں، لوگ عوام پریشان ہوں گے کہ یہ جی دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے کیسوں کے فیصلے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، یہاں ایک غریب آدمی پڑا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، انصاف بھی مل جاتے ہیں۔ اب اس پچھلی سابقہ حکومت کو دیکھنا چاہیے، انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیا، اس میں صحیح بات ہے کہ نیب کی ٹیمیں جا کے انویسٹیگیٹ کرتی رہی لیکن ان کو چیزیں نہیں ملی، جو چیزیں لے کے آئیں وہ اپنی انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس وغیرہ جو دی تھی وہ خود بنا کے دی تھی ان کو تو کوئی چیزیں ایسی رسیدیں وغیرہ کوئی چیزیں ملی ہوتی تو آج یہ پھر کرتے نیب، یا پھر نیب اس ٹائم خاموش ہو گیا، تو نیب نے تو اس ٹائم ساری پھر غلط کام کیا، ایک شریف آدمی کو ہمیں پھنسا دیا، نیب کو پوچھنا چاہیے، نیب کو تو پکڑنا چاہیے نا، ایک شریف آدمی کو پھنسا دیا، اس کا کیس چلا اور وہ بندے نے جیل بھی کاٹی اور پھر بندہ ملک سے بدر بھی ہوا، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ اور اب جو کیس بن رہی ہے یہ کیا صورتحال ہے، اس میں ملک و قوم کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور اس طرح لڑائی پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کا جو شکار ہیں کہ اس میں نیب کو چلایا جاتا ہے، تو یہ جو سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے، بجائے کہ سوچنا چاہیے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد خان صاحب بھی بے گناہ ہوں گے کچھ سالوں بعد، تو یہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کی مراعات اور بڑھا دینی چاہیے، بڑھانے کی کا کام کیا تو یہ تو سر وہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اب جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں کیا جا سکتا نیب کے عملے کے بارے میں، بالکل احتساب کے بارے میں اداروں کو مضبوط بنانے کا ایک جملہ بولا جاتا ہے نا بار بار، وہ یہی جملہ ہے کہ آپ اداروں کو واقعی اس طرح سے مضبوط بنائیں کہ وہ اپنی ڈومین میں آزادانہ طور پر کام بھی کر سکیں اور آنیسٹلی کے ساتھ کام کریں، تاکہ یہ والے سوالات نہ اٹھائے تو پہلے پھر نیب نے یہ کیوں کہا اور اب نیب ویک پوائنٹ پر کیوں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو واقعی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے سسٹم میں بہت ضرورت ہے بہت کام ہونے کی۔ بہرحال جو ہمارا بنیادی سوال کہ نواز شریف کا جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا بیانیہ تھا وہ مضبوط ہوگا یا نہیں، ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جانا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا بڑا سوال، پی ٹی آئی میں قیادت کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم موجودگی میں پی ٹی آئی میں قیادت کی لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، گزشتہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی سیاسی مشکلات کا سامنا کری، لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں اپنا وجود اور مقبولیت قائم رکھے ہے۔ لیکن یوں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ خود پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے، کیونکہ پارٹی قیادت کے حوالے سے پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے، اور یہ کنفیوژن کل سے کھل کر نظر آ رہی ہے۔ کل پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے معاملے پر پارٹی ترجمان اور سینئر نائب صدر ہیں شیر افضل مروت آمنے سامنے نظر آئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اس
के जवाब में तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। ये बयान पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया। इस पर शेर अफजल मरवत ने रद्दअमल भी दिया कि पीटीआई के जारी करदा बयान में तजाद का जायज़ा लिया है, मैंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है। फिर आज चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने -1 की जो खबरें हैं उनकी तरदीद कर दी है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान किया कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन नामजद किया। ये सारी कन्फ्यूजन क्या है और किसका मौक़िफ़ है, इसी पर बात। नवीद साहब, ये क्या कन्फ्यूजन है सारी और किसका मौक़िफ़ दुरुस्त समझा जाए और इस सारी सिचुएशन में पीटीआई को क्या नुकसान होगा? क्या पीटीआई में क़यादत का बहरान सर उठा रहा है इस सारे मामले से नज़र आता है? और ये जो क़यादत की लड़ाई है ये क्या नुकसान पहुंचाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात? दुआ, ना तो मैं पीटीआई में क़यादत का बहरान देख रहा हूँ, ना पीटीआई में कोई कन्फ्यूजन देख रहा हूँ। देखें, सबको पता है, ये हर एक जानता है कि पीटीआई इमरान खान का नाम है और इमरान खान पीटीआई का नाम है, ये सिनोनिमस हैं एक दूसरे के साथ। तो सभी को ये पता है कि इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है और इमरान खान साहब के सामने फिर कौन है जो पीटीआई को लीड कर सकेगा। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी जेल के अंदर हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो भी जेल के अंदर हैं। तो इस वक्त जो बैरिस्टर गौहर को आया गया तो वो अगेन वो एक ट्रस्टी बनाया गया कि वो उस वक्त तक जो है वो पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे जब तक कि इमरान खान साहब जो है वो अपने केसेस से बरी होके बाहर नहीं आ जाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कन्फ्यूजन है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अंदर जो है वो लीडरशिप का या क़यादत का झगड़ा है और मैं नहीं समझता कि इससे पीटीआई के वोटर को भी कुछ उस पर असर पड़ेगा। सही जी, आमिर साहब। सिंपल सी बात है जी कि एक तो हिसाब देना होगा जिनको टिकट अब नहीं मिलेंगे, जिनसे करोड़ों रुपए वसूल किए गए ज़मान पार्क में, वो सारे आएंगे सामने। और दूसरी बात, बहुत अच्छे आदमी हैं बैरिस्टर गौहर, हमारी तो बड़ी अच्छी गपशप है, एक सिंसियर आदमी है और टोटल उलट हैं जो खान साहब की ख्वाहिश होती है कि हर बंदा पढ़ जाए दूसरे को और छोड़ो नहीं कुछ भी। ये बिल्कुल ठंडे आदमी है। एतजाज़ एहसन के चैम्बर में बड़े सालों में काम करने के बाद भी इनके अंदर वो चीज़ नहीं आई जो एतजाज़ साहब हर जगह पे दिखाते हैं। और मेरे ख्याल में खान साहब ने एक अच्छा फैसला किया है, एक सुलझा हुआ आदमी दिया है, लेकिन इसके अंदर लड़ाई बड़ी मौजूद है और वो रहेगी। मैं आपको ये पहले भी कह चुका था कि ये होना ही होना है, क्योंकि जो गड़ा खोदा था खान साहब ने, खुदवाया था नवाज शरीफ के लिए, साकिब निसार साहब उसमें उनके मावन थे, 11 रुकनी बेंच का फैसला 3 रुकनी बेंच से बदला था और नवाज शरीफ की सदारत ले ली थी और उस वक्त सेनेट के टिकट दिए जा चुके थे, शेर का निशान ले लिया था। अभी बहुत सारे मराइल आने हैं। मैंने ये 13 नवंबर को सबसे पहले बात की थी कि ये चीज़ें मुझे खदशात नज़र आ रहे हैं जो खान साहब के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे, क्योंकि वो फैसले मौजूद हैं और वो बिल्कुल इस तरह है कि जैसे सामने लिखे हुए हैं, जिनको चैलेंज नहीं किया गया, जिनको चेंज नहीं कराया गया। अब ये आने वाले दिनों में बड़ी कहानी खुलेगी। इमरान खान है पीटीआई इमरान खान है, ये हम कल सारे इस पे सवाल था और सबने इत्तेफाक से बात की थी। नवाज शरीफ नून है और नून नवाज शरीफ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पार्टी लीडरशिप एक ही बंदे के पास होती है, ये नहीं है कि बैरिस्टर गौहर आ जाएंगे तो वो कुछ छीन लेंगे। हाँ, लेकिन रस्साकशी टिका के मुझे होती भी नजर आ रही है आने वाले दिनों। जी अयाज, ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि बैरिस्टर गौहर एक बेस्ट चॉइस मौजूदा हालात में, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ कि बहुत नपी तुली आराम से बात करने वाला एक शख्स। और दूसरी बात ये, जब मरवत साहब वाला इशू क्या बना था, मुलाकात हो गई, इमरान खान से बाहर आए और वो आपको पता है ना, वो हर बंदे को शौक है कि जी मैं फॉरेन मीडिया के सामने आ जाऊं। इन्होंने कोर कमेटी को बताया ही नहीं कि ये इमरान खान साहब ने कह दिया। वो जो रिएक्शन आया था वो इसलिए आया था कि भाई आपने खुद अनाउंस क्यों कर दिया, और अनाउंसमेंट उनकी ठीक थी। और आज जब ज़ाहिर है हो गया तो सारी चीज़ें, कल मेरी बात हुई थी इनके तर्जुमान से, मैंने पूछा था यार ये सारा गड़बड़ क्या है, उन्होंने कहा जी कल तक इंतज़ार करें, कल स्केड्यूल में अनाउंस हो जाएगा सारा कुछ, और पॉसिबल है कि ये जो इन्होंने कहा वही हो अनाउंस। वो खैर हो गया। अब हमारी भी रहनुमाई कर दें, वो तर्जुमान कौन है? राणा साहब छाड़ दो, तुसी उन्हें चुकवाना बेचारे ने, यार माफ कर दिया करो। मैं तो वैसे पूछ रहा, कुछ तर्जमान खुफिया भी रहने दिया करो, ताकि मेहरबानी के दौर की गल होंदी है ना। और ये बैरिस्टर गौहर साहब जब तक नेक्स्ट मैरिट पे फैसला नहीं होता इमरान खान साहब का, जाहिर है तब तक ये होंगे।
صحیح. اور یہ اچھا فیصلہ ہے, اور کوئی زیادہ مجھے مطلب مسائل نظر نہیں آ رہے پی ٹی آئی میں اس حوالے سے. اور ایک وہ الیکشن ہوا تھا, ظاہر ہے کو آئیڈیل الیکشن چاہیے تھا, شاید الیکشن کمیشن کو ان کے حوالے سے چاہیے تھا کوئی جماعت اسلامی والا الیکشن ہوتا, باقی تو جو ہوتا ہے ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا اس ملک کا المیہ دیکھیں کہ ایک لیڈر نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ چیئرمین ہوگا اور وہ چیئرمین ہو جائے گا. اس سے بڑا الیکشن کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو, اس یہ اوریجنل ہر جمہوریت کام میرٹ پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. فیصل صاحب, دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے تو جو پاکستان کا ایک سیاسی کلچر ہے یہ عہدہ جو ہے اپنے گھر میں دے سکتے تھے, لیکن شاید گھریلو لڑائی جھگڑے کے ممکنہ خدشے کے پیش نظر یہ کام نہ کیا ہو کہ اپنی بہن کو دے دیتے یا اپنی اہلیہ کو دے دیتے. انہوں نے ایک باہر کے آدمی کا چناؤ کیا, لیکن الیکشن ہے نا, الیکشن میں تو کاغذات نامزدگی بھی ہو سکتی ہے. اس وقت تحریک انصاف کا تو سسٹم اس وقت بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کھڑا ہو جائے دوسرا آدمی. صحیح, ٹھیک, فیصلہ کرنا ہے. اس وقت تنظیم کا کنٹرول بھی جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. باقی جس طرح انہوں نے نامزدگی کی ہے ویسی پاکستان میں جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں میں اسی طرح کی نامزدگیاں ہوتی ہیں. جمہوریت کی جتنی کیمپین جماعتیں ہیں وہ اسی طرح اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں. الیکشن کمیشن کی بھی ایک پابندی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے, وہ اس کی رسم جو ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے کاغذوں کے. باقی تو سسٹم چلتا رہتا ہے, لیکن تحریک انصاف کے والے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اور کئی خبریں ملیں, اور خاص طور پہ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا تو اور پھر مزیدار صورتحال ہوگی. برحال دیکھتے ہیں. چلیں صحیح. آپ کی آڈیو بھی پرابلم کر رہی ہے فیصل صاحب. جی الیاس صاحب, پیسے مانگیں گے لوگ اپنے واپس. دیکھیں بالکل اب یہ منسٹر گوہر صاحب کی اب ذمہ داری ہے, ان کا نام کا جو فائنل ہو گیا جیسے کل مسئلہ بنا ہوا تھا, لیکن وہ ظاہر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, کئی نظر آ گیا نا کہ کہتے کول گئے نے, اس لیے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ان کو جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپس میں رابطے کا فقدان تھا اس وجہ سے جو صورتحال ہے. لیکن اب جو کلیئر ہو گیا اب ان کے لیے منسٹر گوہر کے لیے ہوگا کہ وہ پارٹی کو کس طرح چلاتے ہیں. ظاہر ہے لوگ یہ تو نہیں تسلیم کریں گے, ان فیصلے کس طرح منوا سکیں گے یہ اپنے, ظاہر ہے ان کو فیصلے کروانے کے لیے اس طرح تو نہیں ہے جس طرح جو سابق چیئرمین فیصلے اگر وہیں سے ہوں گے تو پھر جس طرح پہلے یہ فیصلہ 2 دن بعد پتہ چلا وہ بھی لیٹ ہی ہوں گے فیصلے, اور یہ تو بڑی ضروری ہے, یہ تو ایک بڑی میدان لگے گا الیکشن میں. تو اس لیے پی ٹی آئی کو تو مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ فیصلے کی جب تک اپروول نہیں لے سکیں گے اس وقت تک ان کو پرابلم ہوتی رہے گی. اس وقت یا اب جو ٹکٹیں جن کو دے چکے ہیں جن کو اب ٹکٹیں دیں گے, یہاں تو وہ جن لوگوں نے ٹکٹیں پہلے دیے تھے پیسے دیے تھے وہ تو ڈرتے مارے نہیں آئیں گے, یا اگر دوسرے آئیں گے یا دوسرے کا دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ مانگیں گے, بیرسٹر گور کہے گا ادھر ہی مانگو جدھر دیتے سن. یہ عامر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک نیا ایک سچویشن پیدا ہوگی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں, کیونکہ ان کے لیے پیسوں کا سارا معاملہ ہوتے تھے جو صرف نیا موبائل فون لینے کے بعد انٹر ہونے دیتے تھے. دیکھیں اب آ کے باتیں ہو رہی ہیں ساری, لیکن یہ باتیں اس وقت بھی ہوتی تھی. وہ ان کی مرضی کے تھوڑی ٹکٹ ملیں گے, وہ تو عمران خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے نا. وہ کالا کوٹ پہنا ہوگا ہماری برادری کے کئی لوگوں کے نام آ جائیں گے, کسی اور کلر کے کوٹ دیکھیں اب صورتحال بڑا ایک سچویشن اگلے دنوں میں جو ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی. پارٹی کو کالے کلر کا پہنا ہوا ہے, ان کا بنتا ہے ٹکٹ مل سکتا ہے بالکل. اس لیے آج ان کا تجزیہ بھی ذرا جھکاؤ فیل ہو رہا ہے کہ وہ مطلب خواہش مند ہیں, لہٰذا ویسے ہونا بھی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں. ہاں لاہور میں ٹکٹ 2-4 تو مل ہی جانے چاہیے. ہاں بالکل. بارن جی آپ سب کا بہت شکریہ, سب کا بریک لے رہے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے. پولیو کے قطروں کی کیا امپورٹنس ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر رانا صاحب ہوں گے جو ہیڈ اینڈ چائلڈ نیورو وارڈ چلڈرن ہسپتال کے, وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم اسی متعلق سوال کریں گے کہ پولیو کے قطرے آپ اپنے بچوں کو کیوں پلائیں اور کتنا ضروری ہے آپ کے بچوں کے لیے. لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے. مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. وزارت صحت کے مطابق پنجاب, سندھ اور بلوچستان سمیت ملک بھر کے 159 اضلاع ہیں جس میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی. گلگت بلتستان, آزاد جموں و کشمیر اور اسلام آباد کے 21 اضلاع,
अब जिनमें से 14 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। महकमे सेहत के मुताबिक 7 रोज़ा पोलियो मुहिम 3 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी और मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें भी तश्कील दी गई है। नाज़रीन, महकमे सेहत ने आवाम से ये अपील की है कि अपने तमाम 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं और एक मुहिब्बे वतन शहरी की हैसियत से पोलियो जैसे मुहलिक मर्ज से निजात के लिए हुकूमत का साथ दें, क्योंकि रवां बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना नाज़रीन कितना इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नासिर राना साहब मौजूद हैं जो हेड एंड चाइल्ड न्यूरो वार्डन चिल्ड्रन अस्पताल के। खुश आमदीद कहूँगी मैं आपको डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को और ख़ास तौर पर वो वालिदैन उनको बताइएगा जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना, पोलियो से बचाव के कतरे। डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। परहैप्स मेरी आवाज पता नहीं आपको क्लियर आ रही कि नहीं? जी बिल्कुल। आपका सवाल मुझे थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं आया। जी ठीक है, अगर ठीक आ रही तो दैट्स फाइन। देखिए जैसा कि इस मंडे से पोलियो कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चलाई जा रही है, स्पेशली 3 बड़े जिलों में जहाँ पे सीवरेज वाटर में पोलियो का वायरस डिटेक्ट हुआ था। तो ये कैंपेन ऑफ एंड ऑन चलाई जाती है। इसका मकसद देखिए ये है कि लोग पोलियो के ड्रॉप्स वैसे तो पिलाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग में बच्चे कई दफा मिस हो जाते हैं। तो जब कैंपेन चलाई जाती है, कैंपेन का मकसद ये होता है कि उसी वक्त सारे बच्चों को 5 साल की उम्र के इन्हीं 2, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर कतरे पिला दिए जाएं। क्योंकि अब इशू ये है कि दुनिया के मतलब हमारे लोगों ने जब से काफी अरसे से 15-20 साल पोलियो से अमवात नहीं देखी, पोलियो से फालिज उनको होते नहीं देखा, तो इसलिए लोग थोड़ा सा इस पे रिलैक्स हो गए हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं। जब देखें आज से 1988 में जब पोलियो के बारे में डिसाइड हुआ था कि इसको खत्म होना चाहिए दुनिया में, उस वक्त 125 मुल्कों में पोलियो का वायरस पाया जाता था, इंक्लूडिंग अमेरिका और यूरोप और जापान, मतलब सारे डेवलप्ड कंट्रीज में। और 3.5 लाख तकरीबन केसेस रिपोर्ट होते थे सालाना, एनुअली। अब जबकि इसके ऊपर एफर्ट हुई है और सारों ने मिलकर एफर्ट किए, तो देखें 125 में से 123 मुल्कों ने इसको खत्म कर लिया। अब सिर्फ 2 कंट्रीज रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान क्यों नहीं खत्म कर सका सर? पाकिस्तान क्यों नहीं खत्म कर सका? देखें वो उसमें ना अब बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से भी गरीब हैं, जिनके हालात पाकिस्तान से भी बुरे हैं। इवन इंडिया जो आप कह लें कि उसके कुछ जो सोसाइटी के हालात हैं, पानी खाना पीना, पानी पीना, रहना रहायश, वो पाकिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों से बहुत सारे खराब हैं। लेकिन फिर भी वो लोग देखें, ये एक ऐसी कैंपेन है ना जिसमें गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स या जो भी प्रोफेशनल्स हैं और अवाम, सारों ने मिलकर इसको खत्म करना है। अगर अवाम इस पे कोऑपरेट नहीं करेगी, जब लोग जाते हैं पिलाने उनको टाइमली नहीं पिलाएंगे, तो उससे फिर बड़ा मसला बन जाता है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफ एंड ऑन, अब देखिए पोलियो का केस तो नहीं हो रहा, लेकिन सीवरेज वाटर में फिर भी ऑफ एंड ऑन ये पोलियो वायरस, वाइल्ड पोलियो वायरस जो है ये डिटेक्ट हो जाता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर वो आपके पानी में है और अगर आप पानी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, बगैर गंदा पानी है, मिक्स हो जाता है आपके पीने के पानी के साथ, या किसी ऐसी जगह पे सीवरेज वाटर और आपका पीने का वाटर मिक्स हो रहा है, तो वो वायरस जो है वो आपके पानी में, पीने के पानी में आ जाएगा और आपके अंदर जाएगा। और उस मौके पे अगर किसी में कुव्वत मुदाफ़त नहीं है, किसी ने पहले वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो वो वायरस उसको बीमारी कॉज कर सकता है। असल में वही बात जैसे मैंने कहा ना कि अभी तो लोगों को इसमें से देखें, अगर 200 मरीजों को हो जाए तो उसमें से 200 में से 1 से 2 मरीजों की डेथ हो जाती है। अगर सैकड़ों हजारों लाखों को होगा तो डेथ्स भी होंगी, फालिज भी होगा, सारा कुछ होगा। अब दुनिया ने सारी जगह खत्म कर लिया है। अगर हम पाकिस्तान में अवाम भी इसमें फुली पार्टिसिपेट करें, कन्विंस हो जाएं, शायद उसकी एक वजह यह है कि जो फ्री चीज होती है लोगों को क्यों है लोगों के बीच में, जो आप भी बात कर रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान अगर मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर पाया, उसकी वजह ये है जो मैं समझ पाई हूँ कि अवाम का जो एक कॉपरेशन है वो नहीं है। तो क्यों नहीं करती अवाम तावन? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल से मिसकंसेप्शन देखें, वो कई दफ़ा आपको पता है रूमर्स जल्दी फैलती हैं एज कम्पेयर टू फैक्ट्स। और अगर कोई कभी किसी ने कोई एक अफवाह फैला दी हो 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो लोग उसी को लेके चलते रहते हैं कि शायद ये ना हो जाए, शायद वो ना हो जाए। जबकि वो इस चीज को उनको बिलीव करना चाहिए कि देखें कोविड भी आया था, कितना ज्यादा फैला था, वैक्सीनेशन तेजी से हुई तो कितनी तेजी से वो खत्म हुआ। तो
तो इसी तरह पोलियो भी दुनिया से खत्म हुआ है, इस्लामी मुल्कों से भी खत्म हुआ है, सऊदीया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, यूएई से, सारे इस्लामी मुल्कों ने इसके ड्रॉप्स पिलाने के साथ उसका खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान भी हर लिहाज से देखें, कोई भी मिसकंसेप्शन इसमें बिल्कुल इसलिए नहीं बनती कि यूनिवर्सली पिलाए जाते हैं। साइंस का दौर है, साइंटिफिक एनालिसिस आप जब मर्जी करा लें, ड्रॉप्स का करा लें, बीमारी का करा लें, मरीज का करा लें, तो ये तो आप कहीं से भी करा लें। तो ये तो एक ऐसी चीज है, अब तो चीजें छुपी नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है, बात करके कर सकता है, हॉस्पिटल आके कर सकता है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर वालिदैन को डाउट है, किसी किस्म के भी डाउट्स हैं, तो वो क्लियर कर सकते हैं। कम से कम ये आपके बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। डॉक्टर नासिर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।